ارائیت الذی ینہا، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے، یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا، آپ علیہ السلام چلے گئے۔ جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی، بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا، میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا، اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے، مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا، کوئی فرشتہ اس فارم میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا۔ یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، بخاری مسلم میں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا، بچیوں کو دفن نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو، ناحق کسی پہ ظلم نہ کرو۔ تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں۔ او امر بالتقوی، یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور عروج گردانی کی، یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا، اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں۔ کلا، خبردار، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑھا نظر آیا۔ ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ جب ہم اسے پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا، آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمت کا باپ۔ اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی، جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک گڑھا نظر آیا، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی، وہ بھاگ گیا۔ اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اچھا کتنی حیران کن بات ہے، یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ، ہائے ہائے ہائے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے، تو پھر پریشان نہ ہوا کریں۔ پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو، دکھانے والا اللہ ہو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے، جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے، خزمانو کھان نہیں سمجھتے، دفاعوں۔ قرآن میں بار بار اس لیے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، خود گئے ہیں، آپ کا کام صرف بتانا تھا، نہیں مانا تو جائیں۔ اللہ بے پرواہ ہے، بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے۔ وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا۔ کلا، ہاں ہاں، لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے
آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے. آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر. اس سجدے میں ماتھا زمین پہ رکھنا شرط نہیں ہے, ٹو باؤ ڈاؤن ہے. میں نے سجدہ تلاوت کے احکامات پہ مسئلہ 115 ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے, جس میں نے کئی احادیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوتے تھے سواری پہ, بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو بس صرف سر جھکا کے ٹو باؤ ڈاؤن کر لیتے تھے. اس کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے آیت سجدہ کے لیے, اور نہ زمین پہ ماتھا رکھنا شرط ہے, بس صرف سر تسلیم خم کرنا ہے, یہ کافی ہے. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بیان القرآن کے دوران جب کبھی آیت سجدہ آتی تھی تو وہ اپنی ویڈیو کو رکوا کے زمین پہ اتر کے سجدہ کرتے تھے. ظاہر بیچارے انفیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انفی تو یہ مسئلے سمجھتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے قرآن حدیث تو پڑھنا نہیں ہوتا. ابھی ہوتے تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ سر آپ بھی میری طرح یہ کام کرتے رہتے, کم از کم یہ مسئلہ تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا. ٹھیک ہے, لوگوں نے تو سجدے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں. وہ میری دادی ماں بھی اکثر پوچھ رہے میرے تے اینے قرآن ہوئے تے انو 14 نظر اینے سجدے نے میں کڈنے نے, وہ میں جی جتھے بہ کے پڑھ رہے ہوں اتھے ہی کڈ لیا کرو. اب بوڑھی عورت جو نماز بھی اشاروں سے پڑھتی ہوں یا کرسی پہ بیٹھ کے, ان کے لیے سجدے کڈنا, سجدے تھلے ہی جا کے کڈ دے رہے. حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے صرف سر جھکانا ہے. تو میں نے سجدہ تلاوت کے اوپر مسئلہ 115 ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے. تو اور اس میں میرا ایک کلپ بھی بنا تھا کہ اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں, کیونکہ حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے کر لے تو یہ اللہ کی توہین ہے. تو اللہ کی توہین ہے تو کفر ہے, کفر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو پاکستانی ٹیم تو جب کبھی جیت جائے بیچاری مشکل سے, زیادہ تر تو ہار ہی رہی ہے, تو وہ تو اسی ٹائم سجدے میں گرتے ہیں, سینچری کرے سجدے میں جاتے ہیں, تو وضو تو نہیں کیا ہوتا. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں. ہاں جی, حنفیوں کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں. وہ بیچارے اگر خود حنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جناب. تو اب یہ نہ ہو کہ آندھا وہ سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں. سجدہ آپ کریں, آپ کا مسئلہ غلط ہے. آیت سجدہ پہ سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے, اور اس پہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس سے بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام صرف فرض جو ہے زمین پہ ادا کرتے تھے, باقی ساری نماز ایون وتر بھی اور سنتیں, جس کو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں, ویسے حدیث میں تو نوافل ہیں, وہ اپنی سواری پہ ادا کرتے تھے, اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے, یعنی قبلے کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے. قبلے کی اہتمام کی شرط جو ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے. ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے, بس میں بیٹھا ہے, ٹرین میں بیٹھا ہے, جدھر مرضی جا رہا ہے وہ نفل جتنے مرضی پڑھے, اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 بندوں کی سیٹ خالی کرانی ٹرین میں, پوری برتھ خالی کرا کے لوگوں نے مصیبت ہی پا دینا ہے. بیٹھ کے نماز پڑھیں. اور ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے. بس صرف قیام کر لیا, رکوع کے لیے اس میں الفاظ ہیں, رکوع کے لیے تھوڑا جھکتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ, اور خود نہیں, صرف سر کا اشارہ. یہاں تو مسجدوں کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ پورا سجدہ کرتے ہیں. یہ تو بدعت ہے. یہ کٹوائیں. سجدہ گاہ تو آپ سامنے رکھ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے. بیٹھے ہوئے شخص نے جب نماز پڑھنی ہے, رکوع اس نے یوں کرنا ہے اور سجدہ یوں, بس کمر بھی نہیں جھکانی, سر کے اشارے سے. کوئی شاید تو صحیح بھی دسی ہے کسی نے, داڑیاں چٹیاں ہو گئی نے تہاڈیاں, اللہ دے بندے ہو. تے اے تانوں کہانیاں کرا کرا کے پورا دین دا انہوں نے ہر شے پٹھی دسی تانوں. تو یہ آیت سجدہ تھی, اور آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے آپ سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے اینڈ پہ کیا آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے.
تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور دعائیں بھی، آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دروشی بھی دعا ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ رکوع میں بھی سجدے میں، لیکن سجدہ سب سے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کو تہجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیہ۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیار بیٹھے اسی جگہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا۔ اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، جس کو مانگنا حلال ہے، وہ یہی ہے۔ ویسے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن وہ مانگنا حرام ہے، اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے۔ یہ دعا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وحی ہے۔ اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ نبی نہیں بنا سکتے تو نبیوں کا پڑوس مل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے السلام فرمایا کچھ اور مانگ لو، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نفلی عبادتوں میں استقامت کر، میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے یہ مل جائے گا۔ تو یہ کثرت سجود جب ذکر آتا ہے نا قرآن و حدیث میں، اس سے مراد خالی سجدے نکالنا نہیں ہوتا، اس سے مراد نماز ہوتا ہے۔ جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع ہی کرنا ہے، یعنی باجماع نماز پڑھنی ہے۔ یہ ایک لنگوسٹک میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اشارتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کثرت سجود سے میری مدد کر۔ اور وہ جو حدیث ہے بخاری میں، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے حاصل کر سکتا ہے تو وہ فرائض ہے، 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور اس کے بعد جب وہ نفلی نمازوں میں استقامت اور کثرت اختیار کرتا ہے نا، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اپنے دشمنوں کے اگینسٹ جب میری مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔